السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس عجائب القرآن کا ایک خوبصورت واقعہ، جس میں 70 آدمی مر کر زندہ ہو گئے۔ کیسے مر کے زندہ ہوئے اور کیوں ہوئے، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں۔ آپ حضرات اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سب سے پہلے بیل آئیکن کو دبائیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر 40 دن کے لیے تشریف لے گئے تو سامری منافق نے چاندی سونے کے زیورات پگھلا کر ایک بچھڑے کی مورت بنا کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں تلے کی مٹی اس مورت کے منہ میں ڈال دی تو وہ زندہ ہو کر بولنے لگا۔ پھر سامری نے مجمع عام میں یہ تقریر شروع کر دی کہ اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے باتیں کرنے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے ہیں، لیکن خدا تو خود ہم لوگوں کے پاس آ گیا ہے، اور بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے بولا کہ یہی خدا ہے۔ سامری نے ایسے گمراہ کن تقریر کی کہ بنی اسرائیل کو بچھڑے کے خدا ہونے کا یقین آ گیا، اور وہ بچھڑے کو پوجنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجتے دیکھ کر بے حد ناراض ہوئے، اور پھر غضب و جلال میں آ کر اس بچڑے کو توڑ پھوڑ کر برباد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم نازل ہوا کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش یعنی پوجا نہیں کی ہے، وہ لوگ بچڑا پوجنے والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ 70,000 بچڑے کی پوجا کرنے والے قتل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو منتخب کر کے کوہ طور پر لے جائیں، اور یہ سب لوگ بچڑا پوجنے والوں کی طرف سے معذرت طلب کرتے ہوئے یہ دعا مانگے کہ بچڑا پوجنے والوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چن کر اچھے ستر آدمیوں کو 70 آدمیوں کو ساتھ لیا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ جب لوگ کوہ طور پر طلب معذرت و استغفار کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ اے بنی اسرائیل، میں ہی ہوں، میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ میں نے ہی تم لوگوں کو فرعون کے ظلم سے نجات دے کر تم لوگوں کو بچایا ہے، لہٰذا تم لوگ فقط میری ہی عبادت کرو اور میرے سوا کسی کو مت پوجو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام سن کر یہ 70 آدمی ایک زبان ہو کر کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ہم ہرگز آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ یہ 70 آدمی اپنی ضد پر بالکل اڑ گئے کہ ہم آپ کو خدا کا دیدار کرائیے، ورنہ ہم ہرگز نہیں مانیں گے کہ خدا بند عالم نے یہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو بہت سمجھایا، مگر یہ شریر و سرکش لوگ اپنے مطالبے پر اڑے رہ گئے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنے غضب و جلال کا اظہار اس طرح فرمایا کہ ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایک ایسی خوفناک چیخ ماری کہ خوف و ہراس سے لوگوں کے دل پھٹ گئے اور یہ 70 آدمی مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا بند عالم سے کچھ گفتگو کی اور ان لوگوں کے لیے زندہ ہو جانے کی دعا مانگی تو یہ لوگ زندہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں ہے جس کا مفہوم ہے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک کہ اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہیں کڑک میں آ لیا اور تم دیکھ رہے تھے، پھر مرے پیچھے ہم نے تمہیں زندہ کیا، کہیں تم احسان مانو۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اے اپنے پیغمبر کی بات نہ مان کر اپنی ضد پر اڑے رہنا بڑی ہی خطرناک بات ہے۔ پھر ان 70 آدمیوں کا مر کر زندہ ہو جانا یہ خداوند قدوس کی قدرت کا ملا کا اظہار و اعلان ہے، تاکہ لوگ ایمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا قانون یہ تھا کہ گناہ شرک کرنے والوں کو قتل کر دیا جائے، پھر قوم کے نیک لوگ ان کے لیے طلب معذرت اور دعائے مغفرت کریں، تب اس شرک کرنے والوں کو یہ توبہ قبول ہوتی تھی۔ مگر ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چونکہ آسان شریعت ہے، اس لیے اس کے قانون میں توبہ قبول ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ گناہ کرنے والے نے اگرچہ کفر و شرک کا گناہ کر لیا ہو، سچے دل سے اپنے گناہ پر اللہ تعالیٰ کے حضور شرمندہ ہو کر معافی طلب کرے اور اپنے دل پر یہ عہد و عزم کرے کہ پھر وہ یہ گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے گا اور اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ توبہ قبول ہونے کے لیے گناہ کرنے والوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی طفیل ہے کہ وہ اپنی امت پر رؤوف الرحیم اور بے حد مہربان ہیں، تو ان کی تفتی اللہ بھی اپنے حبیب کی امت پر بہت زیادہ رحمان الرحیم اور کرم فرمانے والا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔